میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مقدس العالی کا تحریر کردہ رسالہ خوف خدا والوں کی نماز۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے درس کو اول تا آخر سننے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیطان کے 3 وار۔ واقعہ، تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ بزرگ کسی ضرورت کی خاطر نکلے تو شیطان بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے خواہشات اور غصے کے ذریعے ورگلانا چاہا لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دی۔ بزرگ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ چٹان دور چلی گئی۔ پھر ڈرانے کے لیے اس نے شیر اور دیگر درندوں کی سی شکل بنائی۔ انہوں نے پھر ذکر الہی سے کام لیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ جب بزرگ نے نماز شروع کی تو شیطان سانپ کی شکل میں ان کے قدموں سے ہوتا ہوا جسم سے لپٹ گیا حتیٰ کہ سر تک پہنچ گیا۔ جب انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو ان کے چہرے سے لپٹ گیا۔ جب بزرگ نے سجدے کے لیے سر مبارک رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ ان کے سر کو نگل لے۔ بزرگ نے اسے ہٹا کر زمین پر سجدہ فرمایا۔ جب نماز مکمل کر لی تو آگے چل پڑے۔ شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو کبھی بھی نہیں بہکاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا، تو نے آج مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن بحمداللہ میں نہیں ڈرا۔ مجھے تیری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان بولا، کیا آپ مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان پر کیا گزری؟ بزرگ بولے، میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں، یعنی مجھے ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بولا، کیا آپ یہ نہیں پوچھیں کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ شیطان بولا، 3 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں، بخل، غصہ اور نشہ۔ انسان جب بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میں اس کا مال اس کی نظر میں کم دکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یوں اپنا مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس میں وہ اپنے مال کے شرعی حقوق ادا کرنے سے رک جاتا ہے بلکہ پرائے مال میں رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس سے یوں کھیلتا ہوں جیسے بچے بال یعنی گیند سے کھیلتے ہیں۔ اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے تب بھی میں اسے غصیلے آدمی سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور جب انسان نشہ کرنے لگ جائے تو میں اسے اپنی مرضی سے جس برائی کی جانب چاہتا ہوں اس طرف کھینچ کر لے جاتا ہوں جس طرح بکری کو کان پکڑ کے لے جایا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے معلوم ہو کہ شیطان بندے کو ہر ممکن صورت میں عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر نیک اور مخلص بندے اللہ کریم کی مدد سے اس کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ بخل، غصہ اور نشہ شیطان کے 3 بدترین وار ہیں جس سے وہ لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کے اس ہتھیاروں کو ناکام بنا دے۔ کمر توڑ دی ہے عیسیوں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاش روتے روتے نماز پڑھنا نصیب ہو۔
نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت کاش یہ تصور ہو کہ میں گویا اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اوجھل یعنی چھپا ہوا نہیں ہوں۔ ذہن نصیب حالت قیام میں سر ندامت سے جھکا ہو، کندھے ہیبت سے تھر تھرا رہے ہوں، چہرہ خوف سے زرد ہو، دل میں خشوع کی کیفیت ہو اور اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، نیز آنکھوں سے آنسو رواں ہو اور رکوع و سجود میں اس کی عظمت پیش نظر ہو، نیز سجدے میں یقین بھی ہو کہ میں اس وقت اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بندہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام کیفیت اس صورت میں پیدا ہوگی جبکہ دل میں دنیاوی آلائشوں یعنی گندگیوں سے پاک و صاف ہوگا، دل میں یہ خیال کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے اور جواب دینے کے لیے اس کے سامنے پیشی کا احساس ہو اور ذہن میں فکر آخرت رچی بسی ہو، مبارک سینہ ہانڈے کی طرح جوش مارتا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ مبارک ہانڈی کی طرح جوش مارتا تھا، رنگ زرد پڑ جاتا۔ نواز رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرتے تو رنگ مبارک زرد یعنی پیلا ہو جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا وضو کے وقت آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ علی میں کھڑا ہونے والا ہوں؟ مولا علی پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ نماز کا جب وقت آتا تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی یا امیر المؤمنین کیا ہوا ہے؟ فرماتے اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ بہت زیادہ روتے تھے۔ اللہ پاک کے سچے نبی ابن نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ٹیلے یعنی ٹیلے ٹکڑے بھی ساتھ رونے لگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے، یہاں تک کہ آنسو کے سبب آپ کے رخسار مبارک یعنی گالوں پر زخم ہو گئے۔ آپ کی امی جان رحمت اللہ علیہ زخمیوں پر اونی پٹیاں چپکا دیا کرتی تھی، اس کے باوجود جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب امی جان انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوں کا پانی امی جان کے بازو پر گرتا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے اے اللہ کریم، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری امی جان ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاروق اعظم کے رونے کی آواز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنی، جہنم کا نقشہ کھینچ جاتا۔ حضرت بشر بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب بھی فرض نماز میں کھڑا دیکھا تو آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر بہتے ہوئے دیکھے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو قبلہ رو نماز پڑھتے دیکھا کرتا اور چٹائی پر آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز سنا کرتا۔ حضرت عبد الرحمن اسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا اے ابو محمد آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ پوچھا اے بھتیجے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی شاید اس سے اللہ پاک مجھے فائدہ پہنچائے۔ ارشاد فرمایا میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ ہر وقت رونے والے بزرگ۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
حضرت سعید بن صائب طائفی رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو قریب قریب تھمتے ہی نہ تھے، ہر وقت روتے ہوئے نظر آتے تھے۔ نماز ادا کرتے تو روتے روتے، طواف کرتے تو روتے روتے، بیٹھے ہوئے دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے تو روتے روتے۔ میری آپ سے جب رستے میں ملاقات ہوئی تب بھی رو رہے ہوتے۔ ایک شخص نے آپ کو ہر وقت روتے رہنے پر ملامت کی، یعنی برا بھلا کا، تو رو دیے اور بطور عاجزی فرمانے لگے، تمہیں میرے رونے پر نہیں بلکہ میری خطاؤں اور زیادتیوں پر ملامت کرنی چاہیے کہ یہ دونوں یعنی خطائیں اور زیادتیاں مجھ پر غالب آ چکی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نماز میں رونے کا شرعی مسئلہ۔ نماز کے دوران درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ لفظ آہ او اف تف نکل گئے یا نماز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حرف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے۔ اگر امام کی خوش الحانی کے سبب یہ لفظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزانہ کتب اور رسائل امیر اہل سنت سے درس و بیان سننے کے لیے ہمارے چینل رضا اسلامک اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔